جس نے وقت کا صوفی دیکھنا ہو وہ لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں بہاولپور روڈ پر اس جگہ پہنچ جائے جہاں آج میں کھڑا ہوں۔ یہ واصف علی واصف صاحب کا دربار ہے، جہاں سے اشفاق احمد، حنیف نامے، قدرت اللہ شہاب سمیت متعدد اہلیان فکر و دانش نے اپنا فیض لیا ہے۔ واصف صاحب تمام سلاسل سے بالا تر ہو کر مخلوق خدا کی خدمت کرتے تھے۔ انہیں عام آدمی کو اپنے ساتھ جوڑنے اور پھر جوڑے رکھنے کا ہنر آتا تھا۔ میں مسکین پرانا خادم کس در ملی نہ ٹوئی واصف یار نے نظر جو کی تھی پھر واصف ہوئی۔ ان کے چاہنے والے کسی بھی شخص سے ملیں تو وہ آپ کو خوش اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے ہنر میں ہنرمند نظر آئے گا، لیکن جو بات اسے دیگر لوگوں سے مختلف کرے گی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق اور محبت ہے۔ آپ فرماتے ہیں دین کیا ہے عشق احمد کے سوا، دین کا بس ایک یہی معیار ہے، تو نظر پھیرے تو طوفان زندگی، تو نظر کر دے تو بیڑا پار ہے۔ واصف صاحب نے اسلام عام آدمی کو سمجھایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام کہنے والی بات نہیں بلکہ کرنے والا کام ہے۔ ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ انتہائی سادہ موضوعات پر انتہائی باریک بینی لیکن ایسی سادگی سے موتی پروئے گئے ہیں کہ پڑھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دوسری جانب شاعری کی بات کریں تو بھلے شب چراغ ہو، شب راز یا پھر پنجابی کلام، سب ہی اپنی مثال آپ ہیں۔ واصف صاحب کا کلام نصرت فتح علی خان، عابدہ پروین، مہدی حسن، استاد رفاقت علی خان سمیت متعدد گائکوں نے پڑھا اور خوب پڑھا ہے۔ عابدہ پروین کہتی ہیں کہ کبھی گھڑولی ان کی پہچان ہوتی تھی، اب ان کی پہچان واصف صاحب کا کلام میں نعرہ مستانہ ہے۔ میں تشنا کہاں جاؤں، میں تشنا کہاں جاؤں، پی کر بھی کہاں جانا، میں مستانہ، میں نعرہ مستانہ، میں مستانہ، میں شوخی دلدانہ، میں تشنا کہاں جاؤں، میں تشنا کہاں جاؤں، پی کر بھی کہاں جانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد اسد سلیم۔ آج مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ میں سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے گھر حاضر ہوں اور ان کے صاحبزادے جناب کاشف محمود صاحب سے گفتگو کرنے کا موقع مجھے آج ملا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ جی بسم اللہ، مائی پلیئر۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو نعرہ مستانہ ہے یہ کیا ہے؟ ہاں، نعرہ مستانہ سرکار کا ایک بڑا قیمتی کلام ہے اور وحدانیت پر بیسکلی یہ ہے کلام، اور یہ ایک سرور و مستی کی کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان پھر ایسا کلام لکھتا ہے، اور یہ عطا کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر تخلیق ایسے نہیں ہوتا، یہ کوئی مہربانی ہوتی ہے، کوئی سرور و مستی ملتی ہے اس کو۔ جیسے وائس صاحب کا شعر ہے کہ مولا علی کی منقبت کے حوالے سے کہ تیرے قدموں میں واصف کو مستی ملی، تیرے فیض کرم سے ہوا ہے ولی، کس کو ہمت کے اس کو کہے کچھ کہی، کس کو ہمت کے اس کو کہے کچھ کوئی، ہو گیا جانے جہاں کیا تیری شان ہے۔ تو یہ بھی ایک ولایت کا درجہ ہوتا ہے، تبھی نعرہ مستانہ ہوتا ہے۔ اور اس کا جو ایک پھر وہ شعر ہے وہ بھی بہت غور کرنے والا ہے۔ عابدہ پروین صاحبہ نے اس کو پڑھا، بڑا ذوق و شوق سے پڑھا۔ تو
یہ جو پورا معاملہ ہے یہ خالی صرف ایسے نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہوتی ہے، کہیں پوری ایک واردات ہوتی ہے. جو اولیاء اللہ کی جتنی بھی شاعری ہوتی ہے نا یہ وارداتی ہوتی ہے، یہ کوئی واردات ان کے ساتھ ہوئی ہوتی جس کو یہ بیان کرتے ہیں. یہ مقصد شاعری نہیں ہوتا، یہ مقصد ان جذبات کا اظہار ہوتا ہے کہیں پہ جو ان کے ساتھ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ خالصتاً یہ جو شاعری ہوتی ہے یہ اپنے اللہ کے حوالے سے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اولیاء اللہ کے حوالے سے اس طرح سے زیادہ ہوتی ہے. اور ان کا مقصد اس شاعری کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اس سے آگے ان کیفیات کو بھی تھوڑا سا سرور ملے جو نئے نئے لوگوں میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ کہیں ٹچ ہوتی ہیں ان کے ساتھ، تبھی وہ پھر نعرہ مستانہ پھر جو ہے نا ہر ایک کا نعرہ مستانہ بن جاتا ہے. واصف ہے میرا نام مگر راز ہوں گہرا. سر اس راز تک کوئی پہنچ سکا آج تک؟ یہ راز تو جو راز تک پہنچتا ہے اصل میں وہ خود راز بن جاتا ہے، اس لیے یہ کبھی بیان نہیں ہوتا. اس کی خوبی یہی ہے کہ یہ بیان ہوئے بغیر بھی بیان ہو رہا ہے، اور جو لوگ اس کا حصہ بن جاتے ہیں وہ پھر بیان نہیں کر سکتے. جیسے سرکار واجد صاحب نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ محبت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. کئی لوگوں نے اس پہ شاعری کی، بہت سارا کچھ کیا، لیکن یہ جو اس کے جذبات ہوتے ہیں نا وہ جب تک وہ محبت میں خود گرفتار نہ ہو تب تک عیاں نہیں ہوتی بات. اس لیے محبت پڑھانے سے نہیں ہوتی، محبت سکھانے سے بھی نہیں ہو سکتی، یہ بس ہو جاتی ہے. اور جب ہو جاتی ہے پھر انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے، پھر وہ بتائے بھی تو کیا بتلائے، ایسی ایک کیفیت ہوتی ہے. تو یہ راز کا حصہ کئی لوگ بنتے ہیں کیونکہ یہ راز کھلے عام چلتا آ رہا ہے، بہت عرصے سے چلتا آ رہا ہے. جب سے یہ ولایت چلتی آ رہی ہے، نبوت بھی چلتی آ رہی ہے، یہ راز بھی ساتھ چلتا آ رہا ہے. تو اس راز کا حصہ بننے والے لوگ جو ہے نا وہ پھر راز کا حصہ ہی رہ جاتے ہیں، وہ پھر بتا نہیں سکتے. اس کو یوں سمجھ لیں جیسے میاں محمد بخش صاحب نے کہا نا کہ خاصاں دیگل آما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے دھرنی. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ خاص بات اگر عام لوگوں کے درمیان بھی کر بھی دیں نا تو بھی وہ اس کا ٹیسٹ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ اس سے آگاہ ہی نہیں ہے. وہ مجھے یاد ہے ایک محفل ہو رہی تھی اور اس محفل میں کسی نے آ کے تو کہا کہ جی میں تو رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوا، تو وہاں پہ میں نے سرکار دو عالم کو واجد صاحب کی بہت تعریف کی انہوں نے، تو میں آج ان کے لیے ہار لے کے. تو محفل ہو رہی تھی، اس بندے نے یہ بات کرتی تو سرکار واجد صاحب نے کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں اس محفل میں تھا رات کو، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں تھا جو یہ بیان کر رہا ہے. تو آپ نے کہا یہ نہیں تھا، بیچ میں باقی لوگ موجود تھے، یہ نہیں تھا. اب آپ نے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہو جو دکھائی نہ جا سکے تو اس بات کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے ہاں روحانیت کو اور تصوف کو جس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے نا وہ اس چیز نے پہنچایا ہے کہ ہم بغیر دکھائے ہوئے بات کر رہے ہیں. ایسے ایک حصے کی بات کر رہے ہیں کہ جو موجود تو ہے لیکن ہم اس کا نا ایک پریشر ڈال رہے ہیں لوگوں کے اوپر. محفل ہوگی، بیٹھے ہوں گے، لوگ کہیں گے کہ جی ابھی تو یہاں پہ داتا صاحب آئے ہوئے تھے، یہاں پہ تو ابھی مولا علی تشریف لائے ہوئے تھے. ہو سکتا ہے ایسے ہو، لیکن جس کو آپ بتا رہے ہیں اور اس کو دکھا نہیں رہے ہیں اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. یا تو کہیں نا کہ آپ بھی آئیں جی ملاقات کریں، ہم بھی کہیں بڑی اچھی بات، ٹھیک ہے جی اچھی. لیکن ایسی بات ایسے لوگوں کے درمیان کرنے کا مقصد شاید صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ کہیں انسان اپنی فضیلت ایک بیان کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے اور تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا. میں نے سرکار واجد صاحب کی جتنی بھی محافل اٹینڈ کی، جتنی بھی محافل سنی، کبھی آپ نے آج تک ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا
کہ آج فلاں شخصیت آئی ہوئی تھی یا میں آپ شخصیات کو ڈسکس نہیں کرتے تھے، ان کے کام کو ڈسکس کرتے تھے، ان کی کہی ہوئی بات. داتا صاحب کا ذکر آتا تھا، داتا صاحب کا کوئی واقعہ، کوئی ایسی چیز بتاتے تھے جس سے کوئی ایک نقطہ کھل رہا ہوتا تھا. اس طرح سے آپ بیان کرتے تھے. آپ نے کبھی پرسنالٹیز کا نا لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا، ان پرسنالٹیز سے کیا حاصل کر سکتے ہیں وہ بتایا کہ آپ ایسے چلیں، یہ کام کریں. تو پھر جب وہ انسان کے چلنے کا راستہ ہوگا نا، چلنے والے لوگوں کے لیے یہ باتیں موجود ہیں، کھڑے ہو کے پوچھنے والوں کے لیے نہیں ہے. جن کا یہ سفر ہے نا وہ پوچھیں، وہ اپنے سفر کو آسان کریں. لیکن جس نے بحث کرنی ہے وہ کرتا رہے، پھر اس کے لیے پھر کوئی سفر ہی نہیں ہے. تو یہ سفر والے جو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا سفر کرنا ہے، اللہ کے راستے کا سفر کرنا ہے، اس طرح سے ساری بات کو لے کے چلنا ہے، ان کے لیے یہ بات توشہ سفر ہے. وہ ان کے لیے تو بہت قیمتی بات ہے کہ ان کو سفر میں ایسی کوئی سہولت مل جائے کہ اللہ کا سفر آسان ہو جائے. معاشرہ بہت مشکل ہے، تو اس میں وہ راز بننا بڑا مشکل ہے. تو لیکن جو لوگ بنے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں بنتے، وہ پھر خاموش ہو جاتے ہیں. محبت کا آپ نے ذکر کیا، تو محبت کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ولایت ہے جو خوش نصیبوں پہ اترتی ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ ایسے ہی ہے جی، میرا تو یہی خیال ہے. کسی نے ایک محفل میں سرکار والے صاحب سے پوچھا کہ سرکار یہ محبت کیسے کی جائے؟ آپ نے کہا تو نہ ہی کر. اور پوچھ کے کرنی ہے تو کون سی محبت ہوئی یہ والی ہے؟ یہ پوچھنے کی بات نہیں ہے، یہ تو ہو جاتی ہے. اور یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ سرکار نے ایک جگہ فرمایا کہ ابلیس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ابلیس کا معبود تو تھا، محبوب کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ راندہ درگاہ ہو گیا. تو یہ جو لوگ ہیں نا یہ سمجھتے ہیں، محبوبیت کو سمجھتے ہیں. اللہ کی محبوبیت ایک پورا ایک چیپٹر ہے، پوری چیز ہے اس کائنات کے بیچ میں. جو اگر کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے. اس کائنات میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے. یہ آسمان سے اس کا نزول ہوا ہے. تو یہ ایسے نہیں ہو جاتی، یہ کوئی چیپٹر نہیں ہے کہ پڑھنے کے بعد آپ کو محبت ہو جائے گی. یہ جس تن لاگے وہ تن جانے، بس یہ اسی کے ساتھ ہی ہوتا ہے معاملہ، اور کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور یہ واقعی ازلی چیز ہے. اور ایک محبت پہ بہت خوبصورت آپ کا پورا ایک چیپٹر ہے، دل دریا سمندر کا پہلا مضمون ہے. اس مضمون کا نام ہے محبت. اور اس میں پھر بڑے راز کھولے ہوئے کہ محبت کا سفر کیسے ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے. تو آپ نے کہا کہ سب سے پہلی محبت تو اللہ نے خود کی ہے، اور اللہ کوئی کام درمیان سے نہیں شروع کرتا. تو آپ نے کہا محبت کتنی پرانی ہے؟ جتنا پرانا اللہ. یعنی کہ اللہ جتنا قدیم ہے اس کی محبت بھی اتنی قدیم ہے. تو یہ محبت وہی ایک آفاقی ہے جو یہاں پہ لوگوں کے دلوں پہ کہیں نزول ہو جاتا ہے، اور یہ انسانی محبت سے ٹرانسفر ہو کے پھر یہ اللہ کے راستے کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی ایک نشانی آپ کو بتا دوں بڑی قیمتی. آپ کہتے ہیں کہ وہ شخص اللہ والا نہیں ہے یا وہ شخص ولی نہیں ہے جس کے دل میں انسانوں کی محبت نہ ہو. پکا فارمولہ. یعنی کہ اگر ولایت کسی کی چیک کرنی ہے تو یہ دیکھ لیں کہ لوگ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں یا وہ لوگوں سے کتنی محبت کرتا ہے. ساری بات کھل کے سامنے آ جائے گی. اللہ والا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے ساتھ چلتا ہے، اس کو لے کے چلتا ہے. جو شخص کریٹر سے محبت کرے اور اس کی کریشن سے محبت نہ کرے تو یہ ایسا شخص کیسا ہوگا؟ محبوب کی تو ہر ادا سے محبت کی جاتی ہے، ہر بات سے محبت کی جاتی ہے. یہ یہیں پہ آ کے سب سے بڑا جو ہے نا وہ ہمارے ہاں ایک چیپٹر کھلتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیں بہت سارا پیسہ دے دیا یا خوبصورتی دے دی، اور ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے غریبی دے دی یا تھوڑی سی کمزور شکل دے دی. یوں کہہ لیں، ٹھیک، ہم دونوں انعام کی شکل میں لیتے ہیں اس کو. اب اگر یہ بات آپ کے دل میں آ جائے کہ کریٹر نے اس کو کریٹ کیا ہے
اس کو اللہ میاں نے اس کے نصیب میں 100 روپے زیادہ لکھے تھے، اور اگر اللہ میاں نے میرے چیپٹر میں 100 روپے کم لکھے تو کریٹر سے میری محبت ہے. ایک کی چٹھی کیسی آئی ہے، ایک کی چٹھی کیسی آئی ہے. جو شخص اپنی چٹھی کو قبول نہیں کرتا نا، وہ محبت میں نہیں ہے، وہ گلے میں ہے. وہ گلہ کرتا ہے اللہ سے کہ یا اللہ وہ اس کو. آپ نے کرن کرن سورج میں چھوٹا سا فکرہ لکھا ہوا، آپ نے کہا کہ کسی نے کسان سے پوچھا کہ بھائی بارش کا کیا فائدہ ہے؟ اس نے کہا کہ اس سے میرا کھیت خراب ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ بارش کا نقصان کیا ہے؟ کہتا ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ اس سے میرے بھائی کا کھیت بھی خراب ہوتا ہے. نصیب میں تقابلی جائزہ نہیں ہوتا. تو جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، وہ بھی پھر اس کائنات کی ہر چیز میں اس محبت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک سرکار والد صاحب کا شعر ہے کہ وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں. تو یہ بھی محبت سے دیکھنے کا انداز ہے. پھر آپ ایک اور شعر اکثر پڑھا کرتے تھے کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہی اپنی نظر میں ہے. تو آپ کہتے تھے کہ پھول سے محبت کرتے ہو، وہ کانٹے سے بھی کرو، وہ بھی اسی کی کریشن ہے. تو اللہ والے جو ہیں وہ اس محبت کو وسعت کے ساتھ دیکھتے ہیں. وہ نیرو مائنڈڈ نہیں ہوتے ہیں. وہ انسان کو دیکھتے ہیں اس کی تخلیق کے حوالے سے، کائنات کو دیکھتے ہیں اس کی تخلیق کے حوالے سے. تبھی وہ محبت جو ہے نا پھر اتنی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں بانٹتے ہیں. میں جو ہے وہ ماننا کتنا ضروری ہے محبت کے لیے؟ جس کو محبت ہوتی ہے اس میں میں نہیں ہوتی. دونوں چیزیں کٹھی رہ نہیں سکتی. پکی بات بتا رہا ہوں. جس میں محبت ہوتی ہے اس میں میں نہیں ہوتا، اس میں تو ہوتا ہی تو ہے. سمجھا ہی بات آپ کو کہ جس کو محبت ہوتی ہے اس کا تو فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی نہیں دیکھ رہا، تو وہ تو محبوب کی مرضی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیسے چاہ رہا ہے کہ آپ زندگی گزاریں، وہ کیسے چاہتا ہے کہ آپ بہیو کریں میرے ساتھ. وہ تو اس کی مرضی دیکھی جاتی ہے. تو یہ ایک پہلا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ محبوبیت میں آپ کے اندر میں تو ہوتی ہی نہیں ہے. آپ تو وہ سرگرداں ہوتے ہیں اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی طرح سے. اب اس محبت کو چاہے دنیا میں لے جاؤ، چاہے تم روحانیت میں لے جاؤ، تصوف میں لے جاؤ، جدھر بھی لے کے جانا ہے، فارمولہ ایک ہی ہے اس کا. میں وہ ایک دن کسی کالج میں لیکچر دے رہا تھا تو وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا اگر کسی لڑکے کو کوئی لڑکی صبح بلائے کہ تم نے 10 بجے فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے، میں نے کہا بتائیں بھئی آپ میں سے کون لوگ ہیں جن کو کوئی چیز روک سکتی ہے کہ 10 بجے وہاں نہ پہنچے. تو سب نے کہا کہ جی ناممکن. 10 بجے کا مطلب 9:45 بجے وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے، بلا لی ہے. اب فرق کریں محبوب نے بلا لی ہے. تو دنیا کی کوئی درمیان میں ایسی چیز طوفان بارش نہیں روک سکتی آپ کو وہاں پہنچنے کے لیے. تو یہی محبت جب انسان کی محبت جب اللہ کی طرف کنورٹ ہوتی ہے نا، پھر رستے میں کوئی چیز نہیں آتی ہے، میں بھی نہیں ہوتا. وہ تو بس ایک جلوہ ہے، جلوے کے ساتھ پھر آپ مل جاتے ہیں، پھر ہر چیز ادھر ہی جاری ہوتی ہے. پھر کیا کہا اس نے، یہی کہا جی، اس نے کہا جی آپ کا ٹائم آ گیا. اس نے کہا جی بسم اللہ چلو محبوب کے پاس ہی جانا ہے. انہوں نے کہا جی اب بتاؤ جی کیا کرنا ہے، یہ کر لو. یہ ہوتی ہے ساری بات. میں نہیں ہوتی اس میں، تو ہی ہوتا ہے. ایک دفعہ مجھے یاد آ گیا، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں. منو بھائی اللہ غریق رحمت کرے سرکار کی محفل میں آیا کرتے تھے. تو ایک دن منو بھائی نے کہا کہ حضور یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ وہ محبت ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا نام نہیں ہے، وہ محبت تو ایک ہی طرف دیکھنے کا نام ہے. یعنی کہ یہ نہ کہیں کہ جی میں محبت کر رہا ہوں تو وہ بھی محبت کرے. ان کو وہ تو اس کی محبت ہے، کرے نہ کرے. آپ کی محبت آپ کے ساتھ ہے اور یہ آپ اپنی محبت کو دیکھ رہے ہیں. یہ تو پھر ٹریڈ ہو گیا نا کہ بھائی میں محبت کر رہا ہوں، میں نے 70% محبت کی ہے، مجھے 60 تو ملنی چاہیے واپس، ہے نا. یہ ایسے نہیں ہے کھیل، یہ دل کا کھیل نہیں ہے. پھر یہ تو کوئی سودے بازی ہے، کوئی اور بات چل رہی ہے. میں ابھی آپ نے محافل کا ذکر کیا، میں انہی محافل کی طرف آنا چاہ رہا تھا. کون فیضیاب ہوا ان محافل سے؟ لا تعداد لوگ، بہت سارے لوگوں کا پتہ اور بہت سارے لوگوں کا نہیں پتہ.
کئی محافل ہوئی ہیں جو نون لوگوں میں سے نہیں ہوئی ہیں، کئی ایسی باتیں ہیں جو ٹیلی فون پر ہوئی ہیں، جو خط و کتابت پہ ہوئی ہیں، جو دفتر میں بیٹھ کے لوگ آ کے اپنے سوال پوچھتے رہے ہیں، وہ محافل ہوئی ہیں. ان کا ریکارڈ ایسے نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی سنی سنائی بات ہے تو وہ ہم بیان کر دیتے ہیں، لیکن محافل تو ہر جمعرات کو ہوتی تھی ہمارے گھر پر، مغرب سے لے کے عشاء تک. اور پھر ایک محفل ہوتی تھی جمعے کو، جو کسی کے گھر پر ہوتی تھی. ان میں بہت سارے لوگ ہیں. عائشہ آپا کا گھر رہا ہے، نعیم وسیم کا گھر رہا ہے، بلال صاحب کا گھر رہا ہے، حنیف رامے صاحب کا گھر رہا ہے، اعجاز بٹالوی صاحب کا گھر رہا ہے، یہ جو خبریں اخبار والے تھے ضیاء شاہد، ان کے گھر پہ کئی محفلیں ہوئی ہیں. اس طرح سے اور بہت سارے لوگ، حنیف رامے صاحب کے گھر، اشفاق صاحب کے گھر، اور بھی بہت سارے لوگ، اسحاق ڈار صاحب کے گھر محفلیں ہوئی ہیں. تو یہ اس دور میں لوگ بڑی سعادت سمجھا کرتے تھے کہ اگلی محفل کس کے گھر ہوگی. بہت ذوق شوق سے اہتمام کرتے تھے والد صاحب کا. اور پھر سوال و جواب کی نشست ہوا کرتی تھی، تلاوت ہوتی تھی، درود تاج پڑھا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ کہتے تھے کہ سوال پوچھو. یہ نہیں ہوتا تھا کہ آج کا ایجنڈا ہماری گفتگو کا یہ ہوگا کہ ہم آج اسلام اور حکمت عملی پہ بات کریں گے. ایسے نہیں ہے. سوال پوچھو. آپ کہتے تھے کہ وقت بہت کم ہے، سوال پوچھ لو. ایسے سوال پوچھو جس سے کہ تمہاری زندگی میں آسانی ہو. ایسے سوال پوچھو جس سے تمہیں اسلام میں چلنے پہ آسانی ہو. ایسے سوال پوچھو جو تمہیں اس راستے پہ چلنے میں جس سے مشکل پیش آ رہی ہے، ہم تمہاری مشکل حل کرتے ہیں. تو وہ پھر لوگ پھر سوال کرتے تھے، جو نقطے پھنسے ہوئے ہوتے تھے وہ نقطے بیان ہوتے تھے. اور وہ یقین کریں کہ اب سرکار والد صاحب کی آڈیوز بھی ہم لوگ یوٹیوب پہ چڑھاتے ہیں، کتابیں بھی ماشاءاللہ کافی ساری ہو گئی ہیں. وہ فکرے ایسے ہیں کہ وہ ایک فکرہ ہی بندے کو فقیر کر سکتا ہے. ایسے طاقتور وہ فکرے، کیونکہ ان کا جو مطمع نظر تھا نا، وہ یہ نہیں تھا کہ میں لوگوں میں جیت جاؤں. آپ کہتے تھے کہ بس لوگوں کو جیت لو کسی طرح سے. ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ بحث ہار جاؤ. آج کل بحث کوئی نہیں ہارتا، ہر کوئی بحث جیتنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا پوائنٹ، میری بات اوپر ہو. تو آپ کہتے تھے بحث ہار جاؤ، دوست جیت لو. آج کل ہم لوگ نہیں جیت رہے، ہم دوست نہیں جیت رہے، ہم بحثیں جیت رہے ہیں، چاہے وہ ہماری پولیٹیکل ہیں، سماجی ہیں، کچھ بھی ہیں. ہم گنجائش نہیں دے رہے. یہ صحافت میں بہت بڑی ایک چیز ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی میرے فکرے سے اوپر اس نے فکرہ کہہ دیا، چھری چل گئی ہے تو میرے دل کے اوپر، میں نے کیوں نہیں بات کی اس کے اوپر. تو لوگ زبان نہیں دیکھ رہے، لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہماری زبان سے یا ہماری زبان سے چلنے والے تیر جو ہیں وہ کتنے دلوں کو زخمی کر رہے ہیں. لیکن ہماری بات جیت جانی چاہیے. سرکار کہتے تھے نہیں، انسان جیتو. تو انسان جیتنا مقصد ہے اس پوری سلسلے کے اندر. اور محافل پھر وہ ریکارڈ میں بھی آئی ہیں. شروع میں قذافی اسٹیڈیم میں ادھر محفل ہوتی تھی، فزیکل ایجوکیشن کالج تھا وہاں پہ ڈیلی محفل ہوتی تھی. ایک سیمینار میں اشفاق صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، اور آپ نے وہ اشفاق صاحب نے کہا کہ جی وہ میں اس کو کہتا ہوں الف لیلوی محافل، کیونکہ میں 1001 رات واسف صاحب کے ساتھ محفل میں نے اٹینڈ کی. وہ روز محفل ہوتی تھی وہاں پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ 3 سال تو محفلیں اٹینڈ کی ہیں اشفاق صاحب نے وہاں پہ. تو وہ محفلوں کا ریکارڈ سارا نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ کی ریکارڈنگ ہوئی، وہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے. اور پھر جو گھر پر ہوئی ہیں، یہ جو کسی کے گھر ہوئی ہیں، ان سب کی آڈیو موجود ہے. صرف 2 محافل ہیں جن کی ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے. بس یہ ہماری خوش قسمتی سمجھ لے کہ ان 2 محافل کی طرف ریکارڈ ہو سکی، باقی کی آڈیو موجود ہے. وہ اتنا سا کیسٹ پلیئر ہوتا تھا، اجازت تھی کہ اس کو رکھ لو، تو وہ رکھ لیا جاتا تھا، پھر اس کی کاپی بھی بنا دی جاتی تھی. بلکہ ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ اگلی محفل ہوئی ہے نا، تو پچھلی محفل کی کیسٹ کی کاپیاں بھی بن کے آتی تھی. لوگ اپنے پاس رکھنا، اس کو سننا پسند کرتے تھے. تو ایسے محافل کا سلسلہ شروع ہوا سوال جواب کا، اور یہ تقریباً کوئی 83 سے شروع ہوا ہے جی. یعنی کہ 93 میں آپ کا وصال ہوا ہے. تو یہ 10 سال کا عرصہ ہے
جس میں یہ ساری کتابیں، سارا یوٹیوب، سب ویب سائٹیں، یہ سب کچھ جو بھرا پڑا ہوا ہے نا، ان صرف 10 سالوں میں کام اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، ریکارڈ نہیں ہے، ریکارڈ نہیں۔ نصرت فتح علی خان کے لیے بھی انہوں نے نظم لکھی، تو کیا یہ جو نعرہ مستانہ تھی یہ خصوصی طور پہ عابدہ پروین سے کروائی گئی تھی؟ نہیں، ایسے نہیں تھا بالکل بھی۔ عابدہ پروین کا تو کہیں لسٹ میں نام ہی نہیں تھا۔ نصرت فتح علی خان صاحب کو جو ہے نا، وہ آپ نے کلام خود لکھ کے دیا تھا، تیار کروایا تھا یہ باقاعدہ طور پہ۔ اور یہ بڑا مزیدار ایک واقعہ تھا کہ وہ ایک اس کی یہ سرکار کے پاس نا پڑھنے آتا تھا یہ انگلش، نصرت فتح علی خان۔ تو ایک دن اس کے والد آئے فتح علی خان صاحب، انہوں نے سرکار سے کی شکایت کی کہ جی اس کو ذرا کہیں نصرت کو کہ یہ نا قوالی نہیں پڑھتا، تو ہمارے سارے گھر کا نظام ہی اس کے اوپر ہے، قوالی کے اوپر، یہ قوالی نہیں پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے نصرت کو پوچھا کہ بھئی قوالی کیوں نہیں پڑھتے تم؟ اس نے کہا جی میری نا آواز بڑی باریک ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ تو اس وقت قوالوں کے بڑے پختہ، بڑے بڑے بھاری بھاری گلے ہوا کرتے تھے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ خان صاحب کا گلا بھاری نہیں تھا، اور یہی ان کی یونیکنیس تھی کہ ان کی جتنی پچ آج کوئی بھی نہیں یوز کر سکتا، اتنی پچ تھی۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا چلو میں تمہیں دیتا ہوں کلام، اس کو تیار کرو، اس دفعہ داتا صاحب کے عرس پہ تم نے یہ کلام پڑھنا ہے۔ تو وہ کلام آپ نے جو پہلا دیا تھا وہ تھا کہ داتا کے غلاموں کو اب عید منانے دو، سرکار نے آنا ہے محفل کو سجانے دو۔ یہ خان صاحب کی جو پہلی EMI کی کیسٹ آئی تھی نا، اس میں بھی یہ کلام موجود ہے۔ پھر کافی دفعہ انہوں نے بھی پڑھا بہت ساری جگہوں پر۔ تو اس رات کو وہ قوالی جب پڑھ کے آیا تو سرکار نے مجھے بتایا کہ اتنی بڑی 2 نوٹوں کی بوریاں بھر کے آیا وہاں سے، اور آ کے کہتے ہیں جو سامنے رکھ دی کہ یہ آپ کے لیے، یہ آپ کی وجہ سے سارا۔ تو آپ نے اوپر سے 2 نوٹ اٹھائے، تو آپ نے کہا کہ جائے شاباش موج کر۔ تو وہ ایک محبت جو تھی نا خان صاحب کی، وہ سرکار سے پھر بن گئی۔ پھر سرکار کے وصال کے بعد پھر ایک دن مجھے خان صاحب نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ جی آج میں PTV پہ ریکارڈ کروا رہا ہوں سرکار کا کلام، آپ تشریف لائیں۔ تو میں گیا تو وہ PTV پہ ریکارڈنگ ہوئی تھی۔ ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو کے یار کی صورت۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور کلام بھی انہوں نے تیار کیا تھا، ہے دل میں عشق نبی کا جلوہ، نظر میں داتا سما رہے ہیں۔ تو وہ بھی کافی اس کا مشہور کلام ہے۔ پھر ایک وہ ہے قوالی اس کی، علی علی مولا علی علی، ہے نا جی۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا ہے، میرے من کی لگن علی مولا، راز خیبر شکن علی مولا، میں نے جب بھی انہیں پکارا ہے ایک صدا ہی تو ہمارا ہے۔ تو وہ والا پورشن بھی سرکار والے صاحب کا تھا۔ تو اس دور میں ایک کلام اور تیار ہوا تھا، وہ تھا مہدی حسن صاحب نے کیا تھا، وہ تھا میں آرزوئے دید کے کس مرحلے میں ہوں، خدائی نہ ہوں یا میں کسی آئینے میں ہوں۔ تو وہ جس دن PTV پہ ریلیز ہوا نا، تو وہ پھر اس کی وہ ویڈیو کیسٹ اور VCR اور TV پہلی دفعہ ہمارے گھر میں آیا۔ تو وہ محفل کے بعد وہ لگایا گیا، وہ پھر آپ نے وہاں بیٹھ کے سنا، اور ایک دفعہ سنا، پھر دوسری دفعہ سنا، پھر آپ نے ایک شکریہ کا ایک خط بھی اور فون بھی اور کتاب پھر مہدی حسن صاحب کو بھی بھیجی تھی۔ تو عابدہ پروین تو سرکار کے وصال کے بہت سال کے بعد پھر اس نے یہ کلام پڑھا ہے۔ میری ایک جگہ پہ ان سے ملاقات ہوئی عابدہ جی سے، تو بڑی سرکار والے صاحب کی معتقد ہیں، بہت دل سے ادب کرتی ہیں وہ۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایک اور بھی کلام تیار کری ہوں، مولا علی کا کلام ہے، تو کہی تھی کہ میں نے اب UK جانا ہے، تو وہاں جا کے میں اس کی ریکارڈنگ بھی کروں گی۔ تو وہ بھی کر رہی ہیں کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کام کری، اور بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ اب تو سب لوگ جو گا رہے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، جو بول رہے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو لوگوں کی گفتگو کا اب حصہ بن گئی ہے بس سب کی باتیں۔ واصف صاحب کا بہت جو ایک رشتہ تھا پیار کا، محبت کا، داتا علی حجویری صاحب کے ساتھ، اس پہ بھی تھوڑی سی ذرا روشنی ڈال۔ داتا صاحب کے ساتھ بڑی محبت تھی آپ کی، بے شک، کوئی شک نہیں۔ اور ایک بہت خوبصورت داتا حضور کے حوالے سے منقبت ہے آپ کی، جو اس وقت داتا صاحب کے آستانے پہ لگی بھی ہوئی ہے، کافی بڑی ساری وہ لگی ہوئی ہے، بحضور حضرت داتا گن بخش۔ وہ ان کی عقیدت و محبت ہے جو انہوں نے پیش کی ہوئی اپنی داتا صاحب کے حوالے سے، اور وہ کہتے تھے کہ لاہور داتا صاحب کا ہے،
وہ کہتے ہیں نا یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے. تو وہ داتا صاحب سے وہ اس حوالے سے ایک دفعہ کسی نے کہا بھائی صاحب کو کہ جی آپ اسلام آباد شفٹ ہو جائیں. تو آپ نے کہا کہ اتنے انعام یافتہ لوگوں کی نگری میں سے تم مجھے نکال کے ادھر لے کے جا رہے ہو. یہ انعام یافتہ لوگوں کا شہر ہے لاہور جو ہے, یہاں پہ داتا کی نگری ہے. میں ان کے ساتھ بہت سارے مزارات پہ گیا ہوں. لاہور میں کتنے سارے مزار ہیں, حضرت میاں میر سرکار ہیں, حضرت ترک مراد ہیں یہاں پہ, حضرت عنایت شاہ قادری ہیں, مادھو لال حسین ہیں. تو سب کے آستانوں پہ سرکار جایا کرتے تھے. لیکن داتا صاحب کی ڈیلی حاضری تھی ان کی, تہجد ایک مدت تک وہ وہاں پہ پڑھتے رہے داتا صاحب ہر روز, اور فجر کے بعد پھر واپس آیا کرتے تھے, سردیاں کیا گرمیاں کیا. میں بہت چھوٹا سا تھا, مجھے یاد ہے, تو ابھی اتنا بڑا یہ کمپلیکس نہیں بنا تھا داتا صاحب کا. تو مجھے آپ نے کہا کہ میں عرس پہ جا رہا ہوں چلو, تو میں وہاں پہ سرکس دکھاؤں گا. اب داتا صاحب کے ساتھ تو میرا اتنا تعارف اس وقت نہیں تھا, بہت بچہ تھا, تو سرکس سے مجھے کوئی ہو سکتا تھا. لیکن جب میں گیا تو وہ مجھے بہت ہی مزہ آیا وہاں پہ داتا صاحب کے جا کے. پھر مجھے آپ نے کھڑا کی, ساتھ دعا کی وہاں پہ, تو رش بہت تھا مجھے یاد ہے. تو آپ کا نا وہ ایک چاہنے والا تھا شاہ ولی, کافی اونچے 6-6.5 فٹ کا تھا, تو اس نے مجھے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا. تو میں اوپر سے سارا عرس مبارک دیکھ رہا تھا, بڑا اچھا. تو یہ بچوں کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں آپ کی محبتیں ہوں نا اس طرح کی, بچوں کو بھی لے کے جانا چاہیے تاکہ ان تک بھی یہ محبتیں پہنچیں, کہ وہ پتہ چلے کہ باپ یہاں پہ آتا تھا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں سرکار کے ساتھ کتنی جگہ پر گیا ہوں, تو یہ میری خون میں اتری ہوئی ہے یہ بات. تو میں اس طرح سے میری بھی کوشش میں اپنے بچوں کو بھی لے کے جاؤں کہ وہ اس پورے سسٹم کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ وقت آئے تو جڑ جائیں. ان کو پتہ ہو کہ والد صاحب کی محبتیں یہ ہیں, تو یہ چلتی ہیں محبتیں. علم کی طرف آتے ہیں سر, یہ علم اور تعلیم ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں یہ تو بہت سارا فرق ہے جی. تعلیم تو وہ اشفاق صاحب کہتے تھے کہ یہ رسیدیں ہیں صرف تمہاری, کہ تم نے فلاں فلاں جگہ پہ پیسے دیے ہیں اتنے اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن خیر ڈگریاں ہیں, چل رہے ہیں, ہم بھی پڑھا رہے ہیں بچوں کو, وہ بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن اصل چیز جس کو علم کہا گیا ہے نا وہ تو نور ہے. مولانا روم, ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ حضرت شاہ شمس تبریز کے ساتھ, کہ وہ تالاب میں ہاتھ ڈالا, نکالنی ہے کتابیں خشک نکال. تو کہتے ہیں جی اس کے بعد حضرت شاہ شمس تبریز چلے گئے, وہاں سے ناراض ہو کے چلے گئے. پھر مولانا روم ان کو ڈھونڈتے رہے. مولانا روم کہتے ہیں میں بہت مدت بعد پھر ان کو ملا, اور پھر جب میں نے ان سے فیض لیا تو میں نے ایک جو راز مجھے ملا نا, کہ یہ جو علم ہے اگر اس کو اپنے نفس کے لیے یا ذات کے لیے کوئی شخص یوز کرتا ہے نا تو یہ سانپ ہے, اور اگر اس علم کو کوئی اللہ کے راستے میں استعمال کرتا ہے تو یہ نور ہے. اب جو نور والا جو واقعہ ہے نا یہ وہ ہے کہ جس سے آپ لوگوں کے لیے بے ضرر ہوں اور آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں. یہ ہے نور, کہ آپ سے وہ بھاری بھرکم الفاظ نہیں چاہیے, آپ سے وہ تھوڑی سی محبت چاہیے جو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں. لوگوں سے اخلاق سے پیش آئیں, کھانا کھلائیں, چائے پلائیں, راستہ سیدھا سیدھا سا ہے اس کو سیدھا سیدھا طے کریں. کیوں اتنا کمپلیکیٹ کرتے ہیں اپنے لیے؟ وہ کہتے ہیں جہنم جو ہے نا ایسے نہیں مل جاتی, بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, بڑی مت مارنی پڑتی ہے اپنی. سیدھے سیدھے چلیں تو سیدھے سیدھے سارے آسان سے کام ہے. تعلیم شعور دے رہی ہے, لیکن جو آگہی ہے یہ علم کا حوالہ ہے. یہ علوم شروع جہاں سے ہوئے ہیں وہاں تو کوئی کتاب نہیں تھی موجود. جیومیٹری سے پہلے کون سی جیومیٹری تھی؟ کوئی بھی نہیں تھی. تو کیمیا گری سے پہلے بھی کوئی کیمیا گری نہیں تھی. تو یہ کہیں سے تو شروع ہوئے ہیں نا. یہ وہ جہاں سے شروع ہوئے ہیں وہ ان لوگوں نے کوئی کتاب پڑھ کے نہیں اس کو کیا. آپ نے کہا شیکسپیئر سارا پڑھ لینے سے تم شیکسپیئر نہیں بن جاتے, اور شیکسپیئر نے کہیں سے پڑھ کے نہیں لکھا سارا کچھ. وہ کیا جگہ ہوتی ہے جہاں پہ یہ سارا کچھ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ علم کی جگہ ہوتی ہے. وہ کسی کا فیض نظر ہوتا ہے
جہاں سے بات چلی. تو مولانا روم ایسے ہی نہیں, مولانا روم نے کہا کہ ایسے نہیں میں مولانا روم بنا, شاہ شمس تبریز کی نظر ملی ہے تو میں مولانا روم بناؤں. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. تو یہ ایسے نہیں ہے بات, کسی کی نگاہ کے ساتھ ملتا ہے علم, لوگوں کو معاف کر دینے سے ملتا ہے علم, معافی مانگنے سے مل جاتا ہے علم, بزرگوں کی نگاہ سے مل جاتا ہے علم, دوسروں کو سکون دینے سے مل جاتا ہے علم. علم کی بہت ساری شاخیں ہیں, آپ کو کوئی بھی مل سکتا ہے, کہیں سے بھی مل سکتا ہے. تو یہ ساری چیزوں میں ایک چیز تو نظر آ رہی ہوتی ہے نا, وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ادب, بزرگوں کا ادب, ان لوگوں کا ادب جن پر اللہ کا انعام ہوا, ان کا ادب سے ملتی ہے یہ بات. اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت پڑھے لکھے جاہل بھی ہوتے ہیں کہ ڈگریاں تو بہت ہیں, انسان اچھے نہیں ہیں. تو اچھے انسان جو ہوتے ہیں نا وہ علم والے ہوتے ہیں. یہ اس میں فرق رہے گا ہمیشہ سے کہ کئی لوگ, بابا بلے شاہ صاحب نے کون سا ایم اے پنجابی کیا ہوا تھا, لیکن ان کے بغیر ایم اے پنجابی نہیں ہو سکتا آج, یہ سرکار نے فرمایا ہے. تو اب وہ جہاں سے بابا بلے شاہ صاحب لکھتے ہیں وہ علم ہے, واردات لکھی ہے, کیفیات لکھی ہیں ساری, علم پھر وہاں پہ بولتا ہے. تو علم فیض کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فیض بھی ایسے ہی ہے جی, علم ملتا ہی فیض سے ہے بیسیکلی, یہ اس کا مظہر ہے فیض کا. آپ کہیں نا کہ کسی کوئی فیض یاب ہو گیا ہے تو کیا نشانی ہوگی اس کی کہ یہ فیض یاب ہو گیا. آپ اس کی محفل میں بیٹھے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کو محسوس ہونی چاہیے. نمبر ایک بات, اس کی محفل میں بیٹھنے سے آپ اللہ کے قریب ہوں, اللہ سے دور نہ ہوں. ٹھیک بات. آپ اس کی محفل میں بیٹھے ہیں تو دنیا نہ یاد ہے, اللہ یاد ہے آپ کو, وہ فیض یافتہ ہے. اور فیض یافتہ انسان دوسروں کے لیے کبھی بھی خطرناک نہیں ہوتا, اسے محبت ہی ملے گی جب بھی ملے گی, اس کا تعلق مل جائے. یہ جو کہا ہے نا اللہ میں نے کہ ان کا رستہ مانگو جن پر میرا انعام ہوا, انعمت علیہم والے لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ تعلق ہی تو فیض ہے. آپ کو وہ رستہ مل جائے جس رستے پہ وہ چلیں, وہ اللہ کا رستہ, اللہ نے ان پہ انعام کیا, آپ ان کے ساتھ جڑ جاؤ, آپ پہ میں انعام ہو جائے گا. سادہ سی بات ہے. آپ کہتے ہیں جہاں بارش پڑ رہی ہو تو تم بھی اگر وہاں پہ موجود ہو, 2-4 قطرے تم پہ بھی پڑ جائیں گے. تو جہاں پہ رحمت ہو رہی ہوتی ہے, فیض بٹ رہا ہوتا ہے, وہاں پہ اگر آپ بھی پہنچ جائیں تو آپ کو بھی تھوڑا سا کوئی حصہ مل جائے گا, وہاں پہ کوئی نہ کوئی بات آپ کو بھی مل جائے گی. تو فیض ادب سے ملتا ہے, فیض نگاہ سے ملتا ہے, فیض کتاب سے نہیں ملتا, فیض نگاہ سے ملتا ہے. آپ کہتے تھے کہ علم کا مدفن ہے کتاب اور مخزن ہے نگاہ. شروع نگاہ سے ہوتا ہے, تدفین اس کی کتاب میں ہو جاتی ہے. کتاب نہیں بولتی, کتاب کے پیچھے صاحب کتاب بول رہا ہوتا ہے. تو وہ جو صاحب کتاب ہے نا, اس سے پھر آپ فیض یاب سنتے ہیں. آج بھی لوگ پرانے وقتوں کے لوگوں سے آج بھی فیض یاب ہوتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا کہ میں مولانا روم سے فیض یافتہ ہوں. 800 سال کا فرق, 800 سال کا دونوں میں فرق ہے. تو یہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آج بھی اگر اسی رستے پر چلا جائے جو انہوں نے بتایا تھا تو آپ پر بھی وہ انعام ہو سکتا ہے, سب پہ ہو سکتا ہے. ہم لوگ تو پہلے ہی بڑے انعام یافتہ لوگ ہیں. اللہ نے کتنی مہربانیاں کی ہوئی ہم پر. آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, انسان بنایا, آپ کو اتنی خوبصورت آنکھیں دی ہیں نظارہ دیکھنے کے لیے, پھر آنکھوں کے لیے نظارہ بنا دیا ہے. آپ کو زبان دے دی ہے, زبان کو سننے کے لیے کان دے دیے ہیں, کان کے پیچھے دل لگا دیے, دل کے ساتھ دلبر لگا دیا ہوا ہے. تو کتنی ساری مہربانیاں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کی ہوئی ہیں. تو سب سے بڑی جو بات ہے کہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا, اس سے بڑا اور کیا انعام ہوگا آپ کے اوپر. تو ہمیں صرف شکر ہی ادا کرنا چاہیے کہ جتنی مہربانی ہو چکی ہے. باقی پیسہ آتا جاتا رہے, کوئی اس میں یہ وہی چٹھی والی بات ہے, کسی کی چٹھی ایسی ہے تو کسی کی چٹھی ویسی ہے. آپ دیکھو کہ بھیجی کس نے ہے, جس نے بھیجی ہے اس سے محبت ہے تو بس ٹھیک ہے, اس کی طرف سے جو بھی ہے قبول ہے. یہ پھر لوگ گلہ نہیں کرتے, اس کو کہتے ہیں راضی برضا, کہ جیسے اللہ رکھے اس حال میں رہنا راضی.
وہ کہتا ہے رہنا ہے ہر حال میں راضی، ان کے سنگ ہے جیون بازی. تو جب ان کے ساتھ جیون بازی ہے تو پھر گلہ کس بات کا ہے؟ اچھا، کچھ لوگ جو ہے نا وہ ہر چیز کے اوپر یہ اس چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ راضی بالرضا ہم ہیں، لیکن وہ دعا کی طرف نہیں جاتے. دعا کی طرف نہیں جاتے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دعا بھی تو ایک ہمیں دیا ہے. دعا بھی ایک ڈیمانڈ ہے، سمجھ آ رہی بات؟ یہ جو راضی بالرضا ہے نا، یہ دعا سے بھی نا ایک سٹیپ میں اس کو کہتا ہوں، یہ اوپر والے لوگ ہوتے ہیں. یہ مانگتے نہیں ہیں، کہتے ہیں وہ اللہ کو نہیں پتا، اسی نے ہمیں رکھا ہوا ہے نا، تو کیا کہیں اس کو، وہ قبول ہے ہمیں. میری کوئی ڈیمانڈ ہو تو میں کہوں گا یا اللہ یہ کر دے تیری مہربانی. تو یہ جو راضی بالرضا والے لوگ ہیں نا، یہ دعاؤں سے پھر نکل کے قبولیت میں چلے گئے ہوئے ہوتے ہیں. دعائیں ایک سٹیپ ہے آپ کا اللہ سے تعلق بن جائے. آپ کہتے تھے کہ 2 طرح کے لوگ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، ایک جو بہت عبادت کرتے ہیں نا وہ بھی پہنچ جاتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں جو اللہ کی ہر بات پہ راضی ہوتے ہیں. آپ نے کہا کیسے پتہ چلے آپ کے دونوں میں سے کون ہے اللہ کے پاس؟ آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے پاس بندہ جا کے کہے نا کہ یا اللہ مل گیا تو یہ میرے کام ہے، یہ تو کرتے. جس کی لسٹ پڑی ہوئی ہو نا پیچھے خواہشات کی، جس کی وہ دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ کوٹھی دے دے، بینک دے دے، بیلنس دے دے، شہرت دے دے، مشہوری دے دے، یہ کر دے وہ کر دے، وہ یہ دعائیں آپ کی ندا ہے، آپ کی خواہشات ہیں جس کے لیے آپ دعائیں مانگتے ہیں. اور دوسرا جب پہنچتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں پہنچ گیا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے. یہ فرق ہوتا ہے دونوں میں. دعا غلط نہیں ہے، دعا پہلا کنیکشن ہے آپ اللہ کے ساتھ، ایک اس کو آل مائٹی تصور کر کے اس کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ کرتے ہیں. اس کنیکشن کی اسٹرانگ جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اس تعلق میں ایسے آ جاتے ہیں کہ پھر آپ گلہ نہیں کرتے کہ میں. اب دیکھیں کہ اس کا جو سب سے بڑا جو واقعہ ہے وہ ہے کربلا. امام علی مقام نے گلہ نہیں کیا، انہوں نے تو کہا کہ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہوگی، قبول ہوگی بات ساری. تو یہ فرق ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو 1 نمبر اوپر ہوتے ہیں دعا سے، کنیکشن میں، اللہ کی طرف سفر میں. مقام تو دونوں کے علیحدہ علیحدہ ہیں. دعا والے بھی لوگ اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہیں، لیکن وہ لوگ بھی ذرا زیادہ کنیکشن میں ہیں جو اس کے ہر حال میں، اس کی ہر بات میں آمین کہتے ہیں. 3 پوائنٹس کے اندر اگر میں کہوں کہ واصف صاحب کو ڈسکرائب کریں یا ان کی تعلیمات کو 3 پوائنٹس میں. اچھا بھائی 3 ہی کیوں بھائی، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن چلو کوشش کرتے ہیں. ایک تو میں پہلا فقرہ لوں گا رامے صاحب کا، مستعار لوں گا. آپ فرماتے ہیں رامے صاحب نے ایک سیمینار میں کہا تھا کہ واصف صاحب جیسے لوگ آتے نہیں ہیں بھیجے جاتے ہیں. یہ میں نے دیکھا. دوسرے نمبر پہ بات کہ یہ بہت مدت کے بعد یہ بات آئی تھی کہ سوال پوچھو، اور اس عہد کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اپنے مشکل ترین سوال اور اپنی مشکل ترین باتیں سرکار کے سامنے رکھی، اور آپ نے بہت آسانی سے ان کے جواب دیے. ایسے جواب دیے جس سے تشفی ہو جاتی ہے. آج بھی سن کے تشفی ہو جاتی ہے، سوال کو تشفی مل جاتی ہے. یہ بہت بڑا مشکل کام ہے، کسی کے سوال کو تشفی مل جائے. جواب نہیں دینا، تشفی دینی ہے کہ آپ کا وہ سوال ہی پورا ہو جائے. آپ کہتے تھے کہ وہ 2 طرح کے بزرگ ہوتے ہیں، ایک خواہش پوری کرنے والے ہوتے ہیں، ایک خواہش کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں. دونوں طریقوں میں آپ کو سکون مل جاتا ہے. اور تیسری میں بات کروں گا کہ اللہ ایسا والد ہر ایک کو دے. مطلب ساری روحانیت اور سارا تصوف ایک طرف، اور جس طرح سے آپ نے اپنی اولاد کو، بیٹے کو، بیٹیوں کو، گھر والوں کو لے کے چلے، اور فیملی میں جس طرح سے ریلیشنز آپ نے نبھائے ہیں، آئی وش کہ میں کر سکوں. اتنا خوبصورت آپ نے تمام رشتوں کو لے کے چلی. تو یہ بھی انسان بننا واقعی بہت مشکل ہے، جس کو کہتے ہیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان. ہم نے بچپن میں پڑھا ہے، مانا نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے والد ہر ایک کو دے.
کہ جن کے لیے آج بھی لوگ دعائیں کرتے ہیں. آپ کہتے تھے زندہ وہ جو دل میں اتر گیا، مردہ وہ جو دل سے اتر گیا. تو یہ لوگ زندہ ہیں کیونکہ آج بھی ان کی بات ہو رہی ہے، آج بھی لوگوں کے افکار میں، عمل میں ان کی بات ہی ہو رہی ہے. ان کے رستے پہ لوگ چلنا چاہ رہے ہیں، ان کو اپنا مینٹور، اپنا گرو، اپنا پیر، اپنا مرشد، اس طرح کی ساری باتیں ان کے ساتھ اپنی جوڑتے ہیں، اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں. تو بڑی فضیلت کی بات ہے ایسے لوگوں سے تعلق ہونا، ان کے رستے پہ چلنا، کیونکہ یہ اللہ کا رستہ ہے، اس رستے پہ چلنا ہی عافیت ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جزاک اللہ جی. جزاک اللہ. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے ہوسٹ محمد اسد سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.